الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. حقوق العباد میں سب سے پہلے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں. آپ علیہ السلام کا اپنی امت پر پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر صحیح معنوں میں ایمان لائیں. دوسرا حق یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی اتباع کریں. تیسرا حق یہ ہے کہ اس کائنات میں خدا کی مخلوق میں سب سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. ان پر میں نے گزشتہ خطبات میں تفصیل سے روشنی ڈالی. چوتھا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ کا دفاع کرنا. ایمان لانے کے بعد جس طرح آپ علیہ السلام کی اطاعت اور آپ سے محبت ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، اسی طرح ایک امتی پر یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ذات مبارکہ کا ہر لحاظ سے دفاع کرے، آپ کی حرمت پر کسی قسم کی آنچ نہ آنے دے. 9واں پارہ سورہ اعراف میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ
اتبعوا النور الذی انزل معه، جو لوگ اس رسول پر ایمان لائے، اس رسول کی تعظیم کی اور اس رسول کی مدد کی اور اس نور پر بھی ایمان لے آئے جو اللہ نے اس نبی کے ساتھ قرآن کی شکل میں اتارا۔ جس شخص نے نبی پر ایمان لایا، نبی کی تعظیم کی، نبی کی مدد کی اور قرآن کی اتباع کی، اللہ کریم فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، یہ لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ تو نبی کی ذات کا دفاع کرنا یہ بھی امت پر نبی کا حق ہے۔ اگر صحابہ کرام کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو صحابہ نے ہر لحاظ سے آپ علیہ السلام کی ذات کا دفاع کیا۔ صحیح بخاری میں حضرت قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ کا وہ ہاتھ دیکھا جو شل ہو چکا تھا، اس ہاتھ سے انہوں نے غزوہ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا تھا، اور آپ علیہ السلام کا دفاع کرتے کرتے یہ ہاتھ شل ہو گیا۔ اسی بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے دن آپ علیہ السلام کے سامنے ڈھال کی مانند کھڑے ہو گئے اور آپ کی طرف آنے والے دشمنوں کو اور تیروں کو روکنے لگے۔ جب حضرت ابو طلحہ دشمنوں کی طرف تیر پھینکتے تھے تو نبی علیہ السلام سر مبارک اٹھا کر دیکھتے کہ تیر کہاں گرا ہے۔ حضرت ابو طلحہ کہتے کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ اپنا سر مبارک نہ اٹھائیں، کہیں کفار کے تیر آپ کو نہ لگ جائیں، میرا سینہ آپ کے سامنے قربانی کے لیے موجود ہے۔ تو دیکھیں صحابہ کرام میں کتنا ایثار تھا، صحابہ میں کتنا جذبہ تھا۔ صحابہ کرام آپ علیہ السلام کی دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھے، بلکہ آپ علیہ السلام کی دفاع کرنا اور آپ علیہ السلام کی حفاظت میں اپنی جان پیش کرنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ ایک صحابی ہے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنوں کو ہٹانے کے لیے آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں، اور دشمنوں کو ہٹاتے ہٹاتے اس صحابی کے جسم پر 70 زخم آ گئے، نڈھال ہو کر گر گئے۔ آپ علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول نے احد کے دن یہ پیغام دیا کہ آپ جا کر سعد بن ربیع کو تلاش کریں، جہاں بھی ملے انہیں میرا سلام بھی کہنا اور ساتھ کہنا اللہ کے رسول پوچھ رہے تھے تم کس حال میں ہو۔ زید بن ثابت فرماتے میں نکلا، زخمیوں میں شہداء میں سعد بن ربیع کو تلاش کر رہا تھا، اور میں نے انہیں اس حال میں پایا کہ زخموں سے چور پڑے ہوئے ہیں اور آخری سانس ہے۔ میں نے انہیں اللہ کے نبی کا سلام بھی پہنچایا، پیغام محبت بھی پہنچایا۔ انہوں نے جواب دیا اور ساتھ ہی کہا کہ میرا بھی اللہ کے نبی کو سلام کہنا، اور ساتھ ہی آپ علیہ السلام سے کہنا کہ اللہ ہماری طرف سے آپ کو وہ بہترین چیز عطا فرمائے جو ایک امت کی طرف سے اس کے نبی کو مل سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے اس وقت جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ مجاہدین کو، اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو اللہ اس دنیا میں بھی جنت کی خوشبو محسوس کروا دیتے ہیں۔ یہ کوئی عام رتبہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ صحابی ہے جو نبی کی دفاع کے لیے کھڑے ہو کر اپنی جان قربان کر رہا ہے، اور ساتھ ہی کہا کہ زید میری قوم کو بھی میرا سلام کہنا، اور ساتھ ان کو یہ پیغام دینا کہ اے انصار کی جماعت، تمہارا اللہ کے ہاں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا اگر تمہاری موجودگی میں دشمنوں کی رسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو گئی اور انہوں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اس وقت اللہ کے ہاں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے تم ایک بندہ بھی باقی ہو نبی کی دفاع میں، نبی کی حفاظت میں، وہ بھی اپنی جان کو قربان کر دے۔ تو یہ صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کا طریقہ تھا۔ آپ علیہ السلام سے محبت تھی، آپ کی ذات کی دفاع پر اپنی جانوں کو قربان کر دیتے تھے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ بدر سے پہلے آپ علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ دیا جنگ کے بارے میں، تو حضرت سعد بن معاذ نے آپ علیہ السلام کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کیا، عرض کیا اللہ کے رسول ہم پر آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور ہم نے گواہی دی ہے کہ جو دین لے کر آپ آئے ہیں وہ دین حق ہے، اور ہم نے اس بات پر آپ سے وعدے کیے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے جو کچھ ہمیں حکم دیا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ اس سمندر میں کود جائیں تو ہم سمندر میں بھی چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا اور صحابہ کرام کی محبت تھی۔
تو میرے دوستو، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ علیہ السلام کی سیرت اپنی اولاد کو پڑھائیں، آپ علیہ السلام کی سنتوں کو عام کریں، آپ علیہ السلام کا دفاع کریں، آپ علیہ السلام پر درود کثرت سے پڑھیں۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اغیار ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا رہے ہیں، آپ علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں، آپ علیہ السلام کی ذات پر حملے کر رہے ہیں، ختم نبوت پر اعلانیہ طور پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، قادیانی ملک میں دندناتے پھر رہے ہیں، اور ہم پر افسوس ہے کہ ان کے ہر سازش پر ہم بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے نبی کے خاکے بنا رہے، ہمارے نبی کی توہین کر رہے، ہمارے نبی کے دین کو، ہمارے نبی کے طریقے کو مٹانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، ہم پھر بھی ان کے کلچر کو اپنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور ان جیسی شکل و صورت اختیار کرنے، لباس اختیار کرنے، ان جیسی عادات و اطوار اختیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ایک طرف تو صحابہ نبی کی ذات کا دفاع کر لیں، اور ہم دفاع کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے دشمنوں کے کلچر کو اپنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ پاکستانی قوم میں پھر سے غازی علم الدین جیسے، عامر چینا جیسے، ممتاز قادری جیسے دلیروں کو پیدا کر دے، جو نبی کی توہین کرنے والوں کو جہنم واصل کر کے لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع کرنا یہ ایک امتی کا حق بنتا ہے۔ اگر ہم آپ علیہ السلام کی ذات کا دفاع نہیں کریں گے، آپ علیہ السلام کی حرمت کا خیال نہیں رکھیں گے، تو اللہ اپنے نبی کی دفاع کرنا خود جانتا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی دفاع کرنے کا حکم دیا کہ یہ ہمارے لیے سعادت بھی ہے اور ہمارے ایمان کا امتحان بھی ہے کہ نبی سے محبت کتنی ہے۔ دیکھیں، ایک انسان جس سے محبت کرتا ہے، کسی سے دلی محبت ہوتی ہے، انسان اپنے محبوب کا دفاع کرنا بھی جانتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرو گے، اللہ کے رسول کا دفاع نہیں کرو گے، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اللہ غیب سے اپنے نبی کی مدد فرمائے گا۔ اور ہجرت کے موقع پر غار میں اللہ تعالیٰ نے امن ثابت کر دیا کہ دشمن غار کے منہ پر کھڑے ہیں، اور اس وقت ظاہری طور پر چھپنے کے کوئی اسباب نہیں ہیں۔ اللہ نے کس طرح اپنے نبی کی حفاظت فرمائی۔
تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر ایک حق ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں تھے، آپ نے صحابہ کو رات بھر چلنے کا حکم دیا، آپ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے آپ علیہ السلام کو سواری پر نیند آ گئی، نبی علیہ السلام سواری سے بالکل نیچے جھکنے لگے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے، آگے بڑھے اور اللہ کے نبی کو سہارا دیا۔ دوسری مرتبہ آپ علیہ السلام پھر نیچے جھکنے لگے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری فرماتے ہیں تیسری مرتبہ قریب تھا کہ اللہ کے نبی سواری سے گر جائیں گے، میں آگے بڑھ کر اللہ کے رسول کو سہارا دیتا رہا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کون ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ابو قتادہ ہو۔ آپ نے فرمایا تم کب سے اس طرح چل رہے ہو؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ رات بھر سے اسی طرح آپ کے ساتھ چلتا جا رہا ہوں، آپ کو سہارا دیتا جا رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو جو دعا دی، یہ اس پوری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تیری اسی طرح حفاظت فرمائے جس طرح تو نے اللہ کے نبی کی حفاظت فرمائی ہے۔ جو نبی کے ذات کا دفاع کرے، نبی کی ذات پر آنچ نہ آنے دے، اللہ بھی اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اور پانچواں حق ایک امتی پر یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی حفاظت کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، اس شریعت کی حفاظت کرنا یہ بھی امت پر فرض ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کے حالات دیکھیں تو انہوں نے جس طرح نبی کے دین کی حفاظت کی ہے، قیامت کی صبح تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ انہوں نے نبی کے ایک ایک سنت کی حفاظت کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے، اس دین کو لے کر زمین کے اطراف و اکناف میں پھیل گئے، اور ان کی قربانیوں کا یہ ثمرہ ہے کہ آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اپنی اصلی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ یہ دین اسلام محفوظ تب رہ سکتا ہے کہ مسلمان اس کو اپنی عملی زندگی میں لے آئیں۔ جیسے صحابہ نے دین اسلام کو اپنے وجود پر نافذ کیا، اسی طرح ہم اس دین اسلام کو اپنے وجود پر نافذ کریں، دین اسلام کی خود بخود حفاظت ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر انہیں مضبوطی سے تھام لوگے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ ان کو مضبوطی سے تھام لو، ان پہ عمل کرو۔ قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو، اپنا عقیدہ قرآن کے مطابق بنا لو۔ حدیث کو اپنے سینے سے لگا لو، میرے پیغمبر نے جو طریقہ ہمارے لیے چھوڑا اس طریقے کو اپناؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسجد سے کیسا تعلق تھا؟
ہم بھی مسجد سے وہی تعلق قائم رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے گھر والوں سے کیسا سلوک تھا، ہم بھی اپنے گھر والوں سے وہی سلوک کریں۔ نبی کا اپنی اولاد کی تربیت کرنے کا طریقہ کیا تھا، ہم اپنی اولاد کی تربیت اسی نہج پر کریں۔ نبی کی تجارت کیسے تھی، آپ تجارت میں کس طرح امانت، دیانت، صداقت اختیار کرتے تھے۔ ہمارے مسلمان تاجر بھی تجارت میں امانت، دیانت، صداقت کو اختیار کریں۔ ہمارے نبی نے اپنے پڑوسیوں سے کیسا سلوک کیا، رشتہ داروں سے کیسا سلوک کیا، ہم بھی نبی کے طریقے کو اپناتے ہوئے اپنے پڑوسیوں سے وہی سلوک کریں۔ ہمارے نبی کے اچھے اخلاق کیسے تھے، آپ کی سیرت کو پڑھ کر ہم بھی حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ہیں، اگر ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، نبی کے دین کی خود بخود حفاظت ہو جائے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، میں اور آپ سب اس میں شامل ہیں، جب ہم اپنے اس 5-6 فٹ کے وجود پر دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، انصاف سے بتائیں اس دین کی حفاظت کیسے ہوگی، یہ دین کیسے محفوظ ہوگا۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر کیا مسجد کے ساتھ وہ تعلق ہے جو ہمارے نبی کا تھا؟ ہم کیا اللہ کے گھر کا وہ احترام کرتے جو اللہ کے نبی کرتے تھے؟ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال فرمانے کے بعد بھی صحابہ مسجد نبوی میں آتے تھے تو صحابہ کہتے آپ موجود نہیں ہوتے تھے، ہم پھر بھی مسجد نبوی کا وہی احترام کرتے تھے جو آپ کی زندگی میں کرتے تھے۔ کیا ہم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ وہی سلوک اختیار کیے رکھا جو اللہ کے نبی کا تھا؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کی جو ہمارے ماتحت ہے، ہماری رعایا ہے، جن کے بارے میں قیامت کے دن اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے، اولاد جیسی نعمت میں نے تمہیں دی تھی، تم نے ان کو دینی تربیت کتنی دی تھی، ان کو اللہ کے رسول کی پہچان کتنی کروائی تھی، انہیں اللہ کا قرآن کتنا سمجھایا تھا۔ تم بڑے بڑے تاجر تھے مسلمان، تم نے اپنی تجارت میں امانت کو اختیار کیا تھا، تم نے تجارت کے اندر سچ بولا تھا، تم نے تجارت کے اندر اپنے معاملات کے اندر اپنے جتنے بھی لین دین تھے، کیا اس کے اندر دیانت سے کام لیا تھا؟ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو میرے دوستو دین اسلام کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے۔ میں بڑے ادب سے یہ درخواست کرتا ہوں اور ایک جملہ کہتا ہوں، آپ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ ہمارے اندر سے امانت، صداقت، دیانت نکل گئی ہے، وعدے کی پاسداری ہمارے اندر نہیں ہے۔ اولاد کی دینی تربیت کرنے کا جو اسلام نے طریقہ بتایا، ہم اس میں کمی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، دوسرے مسلمان کے ساتھ دھوکہ کرنے کو ہم سمجھداری کہتے ہیں، اور گاہک کو دھوکہ دینا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہوشیار آدمی ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ یورپ غیر مسلم ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حقیقت بتا رہا ہوں، یورپ میں اسلام ہے، مسلمان نہیں ہے۔
اور ہم مسلم ممالک کے اندر مسلمان ہیں، ان میں اسلام نام کی چیز نہیں ہے، وہاں مسلمان نہیں ہیں، لیکن آپ غیر مسلموں کی عدالت دیکھیں، آپ غیر مسلموں کے کاروبار میں، تجارت میں صداقت دیکھیں اور ان کی وعدے کی پاسداری دیکھیں، ایسے محسوس ہوتا ہے وہاں پہ اسلام ہے۔ اور ہمارے مسلم ممالک میں جب جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، خیانت، وعدے کی خلاف ورزی دیکھیں، ایسے محسوس ہوتا ہے مسلمان تو ہیں لیکن اسلام نام کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام پر عمل کرنے والا بنائے۔ ہم نبی کے محبت کے دعوے کرنے والے ہیں کہ ہمیں اللہ کے پیغمبر سے محبت ہے، لیکن اس پیغمبر کے طریقے پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کتنی بڑی دکھ کی بات ہے آج مسلمانوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دین کو سب سے پہلے اپنے اس وجود پر نافذ کیا تھا، اور اپنے وجود پر نافذ کرنے کے بعد جب دنیا کے اطراف و اکناف میں پھیلے، لوگ صحابہ کی تجارت کو دیکھ کر اسلام قبول کرتے تھے۔ یہ تمہارے نبی کا سبق ہے، کسی سے جھوٹ نہیں بولنا، کسی سے فراڈ نہیں کرنا، 2 نمبر چیز نہیں بیچنی، کسی مسلمان کا حق نہیں دبانا۔ اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، بڑی مضبوط بات ہے، ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں جو اسلام پھیلا ہے، وہ عرب کے وہی لوگ صادق تاجر جب بر صغیر میں آئے، لوگوں نے ان کی تجارت کی امانت داری اور صداقت کو دیکھا تو اسلام قبول کر لیا، اور اللہ نے پورے بر صغیر میں، پاک و ہند میں اسلام کا نام روشن کر دیا۔ آج الحمدللہ مسلمانوں کی کمی نہیں ہے یہاں پہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، صحابہ نے سب سے پہلے اسلام کو اپنے اوپر نافذ کیا، پھر اس کے بعد جس جس کو دعوت دیتے جاتے تھے، وہ صحابہ کے اخلاق کو، ان کے اپنے وجود پر دین نافذ کرنے کو دیکھ کر وہ بھی ایمان قبول کر لیتے تھے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز دین اسلام کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، دین کو اپنے اوپر نافذ کرو، اپنے اوپر نافذ کرنے کے بعد لوگوں کو دعوت دو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، آپ فرما دیجیے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ مسلمان خود اچھا عمل کرے، دوسروں کو بھی دعوت دے۔ اور ایک بات عرض کر دوں، صرف دعوت یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بندے کے پاس جائیں، اسے کہیں نماز پڑھے، یہ میں ایک ایمانی جملہ بتا رہا ہوں۔ دعوت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بندے سے کہیں کہ میرے بھائی آئیں نماز پڑھیں۔ اگر آپ اپنے دکان میں بیٹھ کر ایک گاہک کے ساتھ امانت داری کا سلوک کر کے اور دھوکے سے بچتے ہوئے، جھوٹ سے بچتے ہوئے اسے سودا بیچتے ہیں، یہ بھی آپ گاہک کو دعوت دے رہے ہیں۔ آپ مزار میں بیٹھ کر شریعت کے مطابق اور دین کے مطابق کاروبار کرتے ہوئے، جیسے اذان ہو جائے اپنی دکان کی شٹر بند کر کے فوراً مسجد میں پہنچ جائے، یہ بھی آپ کی دعوت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت پر ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم آپ علیہ السلام کے دین کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ یہ 5 حق میں نے بیان کیے گزشتہ کئی جمعہ کے خطبات میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔